ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 16 کی تلاوت کریں گے۔ حسب سابق تلاوت کے مان بعد شروع رکوع کے چند آیات کے قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء کے رکوع نمبر 16 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔
وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 16 کی تلاوت سن رہے تھے۔ ابھی ہم چند قواعد بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اِنَّا نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں پہ ہوگی، اور یہاں پہ جو مد ہے یہ مد منفصل کہلاتا ہے، تو کسی قدر ہم اس کو لمبا پڑھیں گے۔ انزلنا، نون ساکن کے بعد یہاں پہ زا آیا ہے جو حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو نون ساکن کے یہاں پہ اخفا ہوگا۔ اخفا سے مراد نون کو پوشیدہ ادا کر کے ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ زا جو ہے یہ سخت ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انزلنا، یہاں پہ بھی نون کے اوپر مد ہے، مد منفصل، اس کو ہم لمبا پڑھیں گے۔ الیک الکتاب بالحق، یہاں پہ ہا کو ہم حلق سے پڑھیں گے اور دو چشمی ہا میں اور اس میں فرق کر کے ادا کریں گے۔ قاف کو ہم پر ادا کریں گے۔ لتحکم بین الناس، یہاں پہ نون مشدد ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں پہ ہوگی۔ بما، میم کے اوپر مد ہے، مد منفصل، تو اس کو ہم لمبا ادا کریں گے۔ را، اس کو ہم پر ادا کریں گے۔ اللہ، لا کا جو لام ہے یہاں پہ پر ادا ہوگا، اور ساتھ میں یہاں علامت وقف آنے کی وجہ سے ہا کو ہم نے ساکن کر کے ادا کیا، تو اس ہا کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے تو اس کو ہم لمبا پڑھیں گے۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں مد عارض، عارضی مد۔ اس کے بعد ولا تقل لل، نون ساکن کے بعد یرملون میں سے ایک حرف لام آیا ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کا ادغام لام میں ہوگا، مگر یہاں پہ غنہ کی آواز نہیں ہوگی بلکہ نون کی آواز مکمل لام میں مل جائے گی، تو پڑھیں گے ولا تقل لل۔ یہاں پہ تکن لل ایسا نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ صرف ادغام ہوگا اور غنہ نہیں۔ اس کے بعد للخاء، خا کو ہم پر ادا کریں گے اور اس کو لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر مد متصل ہے۔ خسی، خا اور صاد یہ دونوں حروف پر ادا کیے جائیں گے۔ آگے آخر پر علامت وقف آیت آئی ہے، تو میم کے اوپر جو دو زبر ہیں اس کو ہم ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ واستغفر اللہ، غا، یہ جو غین اس کو کہتے ہیں، اس کو ہم پر ادا کریں گے اور را کو باریک پڑھیں گے۔
اللہ کا جو لام ہے یہاں پہ ہم اس کو باریک پڑھیں گے اور لمبا پڑھیں گے، کیونکہ مد عارض کا جو قاعدہ ہے وہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان اللہ، نون مشدد کو ہم غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، اللہ کے جو لام ہے اس کو ہم پر ادا کریں گے، کان غفورا، غا اس کو ہم پر ادا کریں گے، را دونوں را پر ادا ہوئیں گے، اور اس را کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغام ہوئے گا اگلے را میں، اور جو تنوین ہے اس کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغام را میں ہوگا، غفور الرحیم، یہاں پہ ادغام صرف ہوگا اور غنہ کی آواز نہیں ہوگی۔ علامت وقف میں سے آیت آئی ہے تو آخر پر جو دو زبر ہیں اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں ہیں، رحیمہ۔ اگلی آیت ولا تجادل عن الذین، غال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، یختانون تا کو باریک ادا کریں گے، انفسہم نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفا کے حروف میں سے ایک حرف سین آیا ہے۔ اس کے بعد ان اللہ، نون مشدد کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے، لا یحب من کانا، نون کا یہاں پہ اخفا ہوگا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی، کانا خوانن، خوا کو پر ادا کریں گے، اور نون کے اوپر جو تنوین ہے اس کا یہاں پہ اظہار ہوگا، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا، یہ قاعدہ ہے۔ تو تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے تو یہاں پہ خوانن پورا اظہار، یعنی نون کی مکمل آواز یہاں پہ ادا کی جائے گی۔ اثیما، سا کو نرمی اور باریک کے ساتھ ادا کریں گے، اور علامت وقف آیت آئی ہے تو آخر پر جو دو زبر ہیں اس کو ہم ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 16 کی تلاوت کر رہے تھے، اور بعد میں چند آیات کے قواعد بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔